تیسرا جو آپ سمجھیں، کسی بھی حدیث کا صحیح مطلب بیان کرنے کے لیے اس حدیث کے سارے متن اور ساری سندیں سامنے رکھنا ضروری ہے، ورنہ حدیث کا صحیح معنی بیان کیا جا نہیں سکتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ الجامع اخلاق راوی میں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے الحدیث اذا لم تجمع طرقہ لم تفہم والحدیث یفسر بعضها بعضا، کہ جب تک آپ حدیث کی ساری سندیں، سارے متن، طرق حدیث سارے اکٹھے نہیں کریں گے، اس وقت تک حدیث کا معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ حدیث ایک دوسری حدیث کے لیے شارح بن جاتی ہے اور ایک حدیث دوسری حدیث کا معنی کھول دیتی ہے۔ اب ایک حدیث صحیح مسلم میں ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور ایک ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے کان الرجل اذا طلق امرأتہ ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وصدر من امارات عمر۔ یہ عورت کی دو قسمیں ہیں، ایک عورت وہ ہے کہ جس کے ساتھ خامد نے ہم بستری کر لی ہو، اور ایک عورت وہ ہے کہ جس کے ساتھ خامد نے ہم بستری نہ کی ہو۔ جس عورت کے ساتھ شوہر ہم بستری کر لے اسے کہتے ہیں مدخولہ، اور جس کے ساتھ ہم بستری نہ کرے اسے کہتے ہیں غیر مدخولہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ابو بکر کے دور میں اور عمر کے ابتدائی خلافت کے دور میں غیر مدخولہ کو طلاق اس طرح دیتے انت طالقن، انت کیا کہتے انت طالقن، طلاق یوں دیتے۔ اگر کوئی بندہ طلاق دیتا انت طالقن انت طالقن انت طالقن، اگر جس عورت سے ہم بستری نہیں کی اس کو 3 مرتبہ کہہ دیتے تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق، تو ایک طلاق شمار ہوتی۔ کیوں؟ جس عورت کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو اس کی عدت نہیں ہے۔ انت طالقن کہا، وہ عورت نکاح سے نکل گئی، عدت ہے ہی نہیں، اور دوبارہ جب انت طالقن کہا تو عورت نکاح میں تھی نہیں، جب تیسری بار انت طالقن کہا تو عورت نکاح میں تھی نہیں۔ تو جب غیر مدخولہ کو 3 بار انت طالقن انت طالقن انت طالقن کہیں گے تو ایک طلاق ہوگی، 2 ہوگی یا 3 ہوگی؟ کیوں؟ جب ایک طلاق دی نکاح میں تھی، اور جب ایک مرتبہ طلاق دے دی، اب یہ عورت ایسی ہے جیسے سڑک پہ گزرتی عورت کو آپ کہہ دیں تجھے 10 طلاقیں ہیں، اس کو ایک طلاق بھی نہیں ہونی۔ تو جب یہ نکاح سے نکل گئی، عدت کے اندر نہیں، اب باقی 2 انت طالقن فضول ہے، اور ایک مرتبہ انت طالقن سے طلاق واقع ہو گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے غیر مدخول بہا عورت کو طلاق دینے کے لفظ بدل دیے، اور اس کو کہتے ہیں انت طالقن ثلاثہ، انت طالقن ثلاثہ۔ تو جب انت طالقن ثلاثہ کہیں گے اب 3 ہو گئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غیر مدخولہ کو انت طالقن انت طالقن انت طالقن کہا، ایک طلاق ہو گئی، اور اب 2 کی گنجائشیں موجود ہیں۔ گنجائشیں کیسے موجود ہیں؟ اس سے دوبارہ نکاح کر لیں، اب دوبارہ کتنی طلاقوں کا حق رہ گیا ہے؟ 2 کا رہ گیا نا۔ تو جب غیر مدخول بہا کو انت طالقن ثلاثن کہہ دیا تو ساری گنجائشیں ختم ہو گئیں۔ وہ چونکہ انت طالقن کہتے تھے اس لیے ایک طلاق ہوتی، اور باقی 2 طلاقیں کیوں نہیں ہوتی؟ یہ عورت نکاح سے نکل چکی، عدت ختم ہو گئی۔ اور اب ہمارے دور میں سیدھا سیدھا جس سے ہم بستری نہیں کی کہتے ہیں تجھے 3 طلاق ہے، اب اس کو 3 طلاق ہی ہوگی، اب اس کو 1 طلاق نہیں ہوگی۔ تو پہلے طلاق دینے کا طریقہ یہ تھا، غیر مدخول بہا کو انت طالقن انت طالقن انت طالقن کہتے تو 1 طلاق ہوتی، اور اب غیر مدخول بہا کو انت طالقن ثلاثہ کہتے ہیں، اب 1 طلاق نہیں ہوگی بلکہ 3 طلاق ہوگی۔ تو یہ حضرت عمر نے جو بات فرمائی ہے یہ عام عورت کے لیے نہیں بلکہ اس عورت کے لیے ہے کہ جو غیر مدخول بہا ہو، جس سے شوہر نے ہم بستری نہ کی ہو۔ تو اس سے عام عورت مراد نہیں بلکہ مخصوص قسم کی عورت مراد ہے۔ کتنے جواب ہو گئے؟ 3۔